نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ سبق جو ہے وہ وصیت کے بارے میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو جو کہ بیمار تھے سخت اور ان کو ڈر تھا کہ شاید یہ میرا آخری وقت ہے، تو اس وقت وصیت کے کچھ احکامات بتائے، وصیت کے بارے میں سمجھایا۔ تو وصیت کیا ہے؟ وصیت کے معنی اور شرعی حیثیت۔ تو لغت میں وصیت کے معنی عہد لینے کے ہوتے ہیں، اور جب شریعت میں وصیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد وفات کے بعد کسی کو کچھ دینے یا کسی امر کی ذمہ داری سونپنے کا عہد لینا، یعنی کہ کسی انسان کو اپنے مرنے سے پہلے یہ احساس ہو کہ میرے کچھ ایسے معاملات ہیں، میرے پاس کچھ ایسی چیز ہے، یا میرے پاس بچے ہیں جو بہت چھوٹی عمر کے ہیں، تو اس طرح کی کوئی بھی چیز ہے جس کے بارے میں اس کو وہ چاہتا ہے کہ اس کا صحیح طرح سے اس کا انتظام ہو اس کے مرنے کے بعد، تو کسی سے عہد لیتا ہے، کسی کو یعنی کہ اپنی کچھ باتوں پر یا کچھ کاموں پر اس سے عہد لیتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ کام اس طرح کیا جائے، تو اس کو وصیت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی انسان کہے کہ میرے انتقال کے بعد فلاں کو میرے مال سے اتنا حصہ دے دینا، یا میری اولاد کی سرپرستی فلاں کے سپرد ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب ہمیں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ وصیت اور میراث دو مختلف چیزیں ہیں۔ میراث جو ہے ایک ہماری شریعت میں جب انسان مرنے لگتا ہے، اس کے پاس کچھ مال ہوتا ہے، تو سارا کا سارا مال وصیت کے ذریعے کسی کام پر نہیں لگا سکتا، کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں میرا یہ سارا مال فلاں بندے کے لیے ہے، یا میرا یہ سارے مال سے اس طرح سے کام کیا جائے، اس طرح یہ حق اس مرنے والے کو نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اگر وہ مال کے بارے میں وصیت کرے تو اپنے مال کی صرف زیادہ سے زیادہ 1/3 یعنی تیسرا حصہ جو ہے وہ اس پر وصیت کر سکتے ہیں کہ میری وصیت کے مطابق اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے، یا فلاں میرے دور کے کسی رشتہ دار میں یتیم بچے ہیں ان کو دیا جائے، یا کوئی بھی ایسا نیکی کا کام اس سے کرنا چاہتا ہے وہ کسی انسان کو دینا چاہتا ہے۔ اور جب انسانوں کے نام پر کرتا ہے تو اس کو یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ جو پہلے سے اس کے وارث بن رہے ہیں، جیسے کہ اس کی اولاد ہے، اگر کسی انسان کے 4 بچے ہیں، وہ کہے کہ ٹھیک ہے 4 بچوں میں سے ایک بچے کو میں وصیت کے ذریعے زیادہ مال دینا چاہتا ہوں، اور باقی جو میرے 3 بچے ہیں وہ میری میراث میں سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کا حصہ مقرر کیا ہے وہ ان کو مل جائے گا۔ کیونکہ میراث کا مال جو ہے، جو کہ اگر انسان نے 1/3 وصیت میں ڈال دیا اپنا، تو 2/3 یعنی کہ دو تہائی جو مال ہے اس کا اس انسان کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ بولے کہ میرا اس مال میں سے فلاں کو فلاں دینا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ مال اللہ تعالیٰ نے خود حصے مقرر کیا قرآن میں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 سے لے کر کچھ آیات ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے وارثوں کے حصے خود سے مقرر کیے، اور اس میں کسی انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے 2/3 مال میں سے جو کہ وارثوں کا ہے اس میں اپنی مرضی سے کوئی بھی تصرف کرے، یا کسی کو زیادہ کسی کو کم کرے۔ بس جو حصہ اللہ نے مقرر کیا ہے وہی وارثوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ تو اب جس انسان کو وصیت کرنی ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ اپنے مال کے تیسرے حصے کی وصیت کر سکتا ہے۔ سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی، تو اس میں یہ نصیحت بھی کی تھی کہ دیکھو اگر تمہارے پاس اتنا مال ہے کہ تم اس میں سے جیسے تیسرا حصہ دے دو گے تو تمہارے جو وارث ہیں ان کا مال بہت کم رہ جائے گا، تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے وارثوں کو محتاج چھوڑ کر نہ جائے، بلکہ اپنا اگر تھوڑا مال ہے تو وہ اپنے وارثوں کے لیے پورا مال چھوڑ دے، یا پھر 1/3 کے بجائے اس سے بھی تھوڑا کم اپنے لیے وصیت کر کے کوئی مال کسی بھی اور دوسرے کام میں لگائے۔ وصیت کا حکم کیا ہے؟
تو ہم قرآن کی آیات اور احادیث پر نظر رکھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ وصیت کو اسلام نے بڑی حکمتوں کے پیش نظر مشروع قرار دیا ہے۔ ظاہری بات ہے دین کے ہر حکم میں حکمتیں ہیں، تو وصیت کے حکم میں کیا حکمتیں ہیں؟ تو دیکھیں کسی بھی انسان کے انتقال کے بعد اس کی نیکیوں کا سلسلہ تو ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ انسان نے جو کچھ نیکیاں کی اپنی زندگی میں وہ اس کے اعمال نامے میں لکھ دی گئی، اور اس کی نیکیاں اور جو اس نے گناہ کیے وہ سارے اس کے اعمال نامے میں ہے۔ اب مزید انسان کے مرنے کے بعد اس میں اضافہ نہیں ہوتا، ہاں البتہ کچھ ایسی ذریعے ہے جس کے ذریعے انسان مرنے کے بعد بھی ثواب جاریہ کے کچھ کام ایسے کیے ہوں جس سے اس کو کچھ نہ کچھ انشاءاللہ اللہ کی طرف سے اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو ان میں سے وصیت ایک ہے کہ جب انسان جب چاہتا ہے کہ اس کے انتقال کے بعد بھی اس کے نام زندہ رہے یا اس کو کچھ نہ کچھ اللہ کی طرف سے نیکی کا اجر ملتا رہے، تو لوگوں میں اس کا ذکر خیر یا لوگوں میں اس کا ذکر خیر ہو۔ خیر لوگوں میں اس کا ذکر خیر تو اگر اس لحاظ سے کہ لوگ اس کے لیے دعا کرتے رہے تو وہ تو فائدہ مند ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ کہ صرف شہرت کے لیے نہیں، مگر یہ کہ انسان کے دل میں یہ ہو کہ لوگ میرے بارے میں اچھا سوچیں گے، میرے لیے دعا کریں گے، مجھے ان چیزوں کا فائدہ ہوگا۔ یا دیکھیں ایک مسلمان کے مرنے کے بعد دوسرے مسلمان اس کی نیکیوں کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا اجر بھی اس کو ملتا ہے، اس کے لیے ایک گواہی بن جاتی ہے۔ تو یہ فائدہ اگر انسان کے مد نظر ہو یا اس کے اعمال نامے میں وہ چاہتا ہے کہ نیکیاں جمع ہوتی رہے، چنانچہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں دیگر ذرائع رکھے ہیں، جو کہ ابھی یہاں پر اس کورس میں ہم نہیں بات کرتے، لیکن کچھ ایسے ہیں کام جن سے ہم ثواب جاریہ کے لیے انسان کا ثواب جاریہ ہوتا رہتا ہے اگر اس نے اپنی زندگی میں وہ کام کر کے گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی نے کوئی ایسا دینی ادارہ بنایا ہے، کوئی مسجد بنائی ہے یا کوئی ایسا لوگوں کے پانی کا ذریعہ بنا کے رکھا ہے، تو اس طرح کے ایسے کاموں سے اس کو جب تک لوگوں کو فائدہ ہوتا رہے گا اس کام سے، کوئی ایسا سایہ دار درخت ایسی جگہ پہ لگایا ہے جہاں سے مسافر گزرتے رہتے ہیں، تو یہ سارے کام جو ہے اگر انسان نے اس نیت سے کیے ہوں گے کہ میرے مرنے کے بعد بھی لوگوں کو ان سے فائدہ ہو، تو انشاءاللہ اس انسان کو یہ ثواب جاریہ ملتا رہے گا۔ تو وصیت بھی ان میں سے ایک ایسا کام ہے جس کے ذریعے انسان ایسی وصیت کر کے جائے جو اس کے لیے بعد میں اجر و ثواب کا ذریعہ بنتا رہے، ٹھیک ہے۔ یہ حکمت ہے وصیت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے وفات کے وقت میں اپنے مال کی 1/3 حصے کو صدقہ کرنے کی اجازت دی ہے تاکہ تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان کے پاس اتنا مال ہے کہ 2/3 اس کے وارثوں کو ملے گا، اور تو وارثوں کے لیے بھی وہ انف ہو جائے گا، اس کے وارث جو ہے وہ بالکل تنگ دست اور محتاج نہیں رہ جائیں گے، اور باقی جو 1/3 مال سے اگر وہ اس نے کوئی ایسا ثواب جاریہ کا کام کر دیا، کوئی دینی تعلیم کا ادارہ بنایا یا کوئی کنواں کھدوایا کہیں ایسی جگہ جہاں پانی کی تنگی تھی، یا ایسا کوئی بھی کام جس سے اس نیت سے اس نے کیا ہو کہ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہے گا انشاءاللہ، تو یہ اس کے لیے ثواب جاریہ ہوتا رہے گا، اس کے لیے اس کے اعمال نامے میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے گا۔ یہ سنن مسند احمد کی اور سنن ابو داود میں یہ روایت موجود ہے۔ جو وارث بنتے ہیں انسان کے، اس کے علاوہ بھی کچھ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جو کہ مالدار نہیں ہوتے، بہت ضرورت مند اور محتاج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ اس کو مرنے کے بعد اس سے پتہ ہے کہ میرے وہ وارث نہیں بنیں گے، ان کو مال نہیں ملے گا، تو بطور وصیت ان کے لیے بھی کچھ دے کر جا سکتا ہے، یعنی جو 1/3 اس کا مال جو وہ میکسیمم وصیت کر سکتا ہے، اس میں سے ایسے رشتہ داروں کو جو کہ اس کے ڈائریکٹ وارث نہیں بن رہے مگر وہ محتاج ہے، ضرورت مند ہے، تو وہ ان کو کچھ حصہ ان کے نام پر کر سکتا ہے، اور تو یہ صلہ رحمی بھی ہوگی اور محتاج کی حاجت پوری کرنے کا بھی اس کو اجر ملے گا، ٹھیک ہے۔
اور صلح رحمی کرنے سے اس کے مال سے اگر اس کسی بچہ رشتہ دار کے کسی بچے کی تعلیم ہوتی رہے گی، ان کی زندگی میں کوئی ایسا اچھا اثر آئے گا جو مسلسل ایک چلتا رہے گا، تو پھر اس کے لیے یہ کام بھی مسلسل نیکی اور ثواب جاریہ کا سبب بن جائیں گے۔ لیکن اس میں یہاں یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ جیسے اس کے پہلے سے جو وارث ہیں، جیسے کسی کے چار بچے ہیں، اب چار میں سے اس کو ایک بچے پر زیادہ پیار ہے یا وہ سمجھتا ہے وہ زیادہ ضرورت مند ہے، تو وہ چونکہ چاروں بچے اس کے وارث بننے ہی بننے ہیں، کیونکہ انسان کی اولاد اس کی وارث بنتی ہے، تو اب ان میں سے وہ کسی ایک کو کے نام مزید مال کر دے اپنی وصیت کے ذریعے کہ میں وصیت بھی کر دوں اس کے لیے اور اس کو ورثے میں سے بھی مل جائے گا تو اس کا مال زیادہ ہو جائے گا، یہ نہیں جائز، ٹھیک ہے؟ یہ اس طرح کی وصیت کی اجازت نہیں ہے۔ اولاد میں جو اللہ نے حصہ مقرر کیا ہے بس وہی اولاد کے لیے، اسی طرح بیوی کے لیے، اسی طرح والدین کے لیے، ان سب کے اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کیے ہیں۔ اور جب یہ قریبی اولاد اور بیوی اور شوہر نہیں ہوتے تو بہن بھائی بھی وارث بنتے ہیں، تو ان کے بھی حصے مقرر ہیں۔ اچھا، کسی بھی معاشرے میں محتاج، یتیم اور بیوہ افراد کی کثرت ہوتی ہے اور ہر ماحول میں ان کے لیے خیراتی ادارے قائم رہتے ہیں۔ ان اداروں کے لیے وصیت کرنا بھی ان کی ضروریات کو پورا کرنے میں مدد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ کوئی ایسا خیراتی ادارہ جو کہ محتاجوں، یتیموں، بیواؤں کی کفالت کرتا ہو، ان کے معاملات کو سدھارتا ہو، ان کی مدد کرتا ہو، تو ایسے لوگوں کو پیسے دے کر وصیت کے ذریعے ان کے لیے کچھ چھوڑنا بھی اس کے لیے ثواب جاریہ بنے گا۔ تو آج ہمارے ماحول میں دادا کے ترکے میں پوتے کا حصے کا ایک بڑا مسئلہ پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ جو لوگوں کے لیے بڑی الجھن کا سبب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بیٹے کے موجودگی میں پوتے میراث سے محروم رہتے ہیں۔ اب اس کی مثال یوں سمجھے کہ ایک شخص کے 2 بچے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ان دونوں بچوں کے اپنے بھی بچے ہیں، 2 بیٹے ہیں، ان دونوں کے ابھی اپنے اپنے بیٹے ہیں۔ اب جب انسان کے زندگی میں ہی ایک بیٹا فوت ہو گیا، اب کیا ہوا کہ اس کے یتیم پوتے ہیں، پوتیاں ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس کا جو بیٹا ہے، تو اب وارث جو ہے وراثت کے اصول کے تحت اگر اس انسان کے دوسرے بیٹے ہیں جو زندہ ہے تو مال ان بیٹوں کو جائے گا، اور وہ جو بچہ اس کا مر گیا اس کی اولاد محروم رہ جائے گی وراثت سے۔ تو یہ اس وجہ سے جب دادا کی جائیداد کا بہت بڑا حصہ اس کے متوفی بیٹے یعنی پوتوں کے باپ کی کاوش کا ثمرہ ہوتا ہے، یعنی کہ حالانکہ ظاہر ہے کہ جو بچہ مر گیا اس کے بچے ہیں، تو چونکہ جو مر گیا وہ بچہ وارث بنتا تو ان بچوں کو فائدہ ہوتا، لیکن چونکہ وہ دنیا سے چلا گیا ہے تو اب ایسی صورت میں دادا وصیت کر سکتا ہے، اپنے پوتوں کے لیے کچھ حصہ دے سکتا ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر کیا کمپلیکیشن ہے۔ کمپلیکیشن یہ ہے کہ ویسے تو پوتے بھی وارثوں میں ہوتے ہیں، جیسے اگر اس کے کسی انسان کا کوئی بھی اولاد نہیں بچی لیکن اس کے پوتے ہیں تو پوتے پوتیاں اس کے وارث بنیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن چونکہ ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا اور باقی بچے زندہ ہیں اس کے، تو اب مال چونکہ بچوں کی موجودگی میں پوتے پوتیاں جو وارث نہیں بنتے، اس وجہ سے اس کا جو بیٹا فوت ہو گیا اس کے بچے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو اب چونکہ دادا کو پتا ہے کہ میرے ان یتیم پوتے پوتیوں کو کچھ نہیں مل سکتا میرے مال میں سے، وراثت کے حصے میں سے، تو یہ میرے وارث نہیں بن رہے ڈائریکٹ، تو اب ایسی صورت میں انسان یہ کنڈیشنل لگا دے، میرے کوئی اولاد میرے مرنے سے پہلے کوئی اولاد چلی جاتی ہے، چونکہ وصیت تو انسان پہلے سے کر کے رکھتا ہے نا، تو انسان وصیت اس طرح بنائے کہ میرے مرنے سے پہلے میری کوئی اولاد فوت ہو جاتی ہے اور باقی اولاد زندہ ہیں، تو میرا مال جو وراثت میں کا مال ظاہر میری اولادوں میں جائے گا، تو اب جو میرا بچہ مر چکا پہلے اور اس کی اولاد باقی ہے، تو میں اپنے 1/3 جو وصیت کا اللہ نے مجھے حق دیا ہے وہ مال میں اپنے ان یتیم پوتے پوتیوں کے لیے چھوڑ رہا ہوں یا نواسے نواسیوں کے لیے چھوڑ رہا ہوں، تو یہ جائز ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا کیا جا سکتا ہے۔
اگر ایسا نہیں انسان سوچے گا اس طرح، تو پھر اگر کوئی بچہ اس کی مرنے سے پہلے مر جاتا ہے تو اس کے یتیم جو بچے ہوں گے وہ پھر وراثت میں سے ان کو نہیں ملے گا. اگر اس کی دوسری اولاد ہے تو وہ پھر ظاہر ہے کہ وہ یتیم بچے محروم رہ جائیں گے اور وہ محتاج ہوں گے اپنے چاچا چاچیوں، اپنے چاچا اور پھوپھیوں کے. اس وجہ سے یہ کرنا جائز ہے یہ کام. اچھا، وصیت کی شرائط. وصیت کی مشروعیت میں کوئی شبہ نہیں ہے، بلکہ اس سلسلے میں حدیثیں متواتر ہیں. البتہ اس کے لیے چند شرطوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. یہ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ وصیت ایک شرعی کام ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ احادیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے. مگر وصیت کے بارے میں کچھ شرطیں ہیں، ٹھیک ہے، کہ وصیت کس طرح کی جا سکتی ہے، کس کو کی جا سکتی ہے، کتنی کی جا سکتی ہے، کس کے حق میں کی جا سکتی ہے. ان شرطوں کو خیال رکھنا ضروری ہے. تو اب اس میں سے دیکھیں، کسی ایسے شخص کے لیے وصیت جائز نہیں ہے جس کا حصہ اللہ تعالیٰ نے میراث میں مقرر کر دیا ہے، جیسے کہ زیر بحث حدیث سے واضح ہے کہ جیسے بیٹا، بیٹی اور ماں باپ اور بیوی وغیرہ. اب دیکھیں، عام طور پر اگر کسی انسان کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، اس کے ماں باپ ہیں اور بیوی ہے یا شوہر ہے، تو وہ سارے اللہ نے ان کے حصے مقرر کر کے رکھے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے اگر زندہ ہے، انسان وصیت کر رہا ہے، اس کے مرتے وقت اس کے یہ سارے رشتے زندہ ہیں یا ان میں سے کافی زندہ ہیں، جیسے اولاد باقی ہے اور ماں مر چکی ہے، باپ زندہ ہے، یا باپ مر چکا ہے ماں زندہ ہے، یا ماں باپ دونوں مر چکے ہیں لیکن اولاد ہے اور بیوی ہے، یا اولاد ہے اور شوہر ہے، تو پھر یہی لوگ وارث بنیں گے، ٹھیک ہے. اگر ان میں سے کوئی بھی نہیں بچا، جیسے بیٹا بیٹی بھی نہیں ہے، ماں باپ بھی نہیں ہے، بیوی بھی نہیں ہے، یا بیوی یا شوہر ہے مگر بیٹا بیٹی ماں باپ نہیں ہے، اس صورت میں بہن بھائی بھی اس کے وراثت میں آتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب جب مرنے والے کو پتا ہے کہ میرے یہ لوگ تو میرے وارث بنیں گے، اب ان کے حق میں وصیت نہیں کر کے ان کا مال مزید کسی ایک کے حق میں وصیت کر کے ان کو زیادہ مال نہیں دیا جا سکتا. یہ ایک شرط ہے وصیت کی. اچھا، پھر 1/3 مال سے زیادہ کی وصیت نہیں کی جا سکتی، جیسا کہ ابھی حدیث میں گزرا، بلکہ بہتر یہ کہ 1/3 سے کم مال، جیسا کہ 1/4 یا 5واں حصے کی وصیت کی جائے، ٹھیک ہے. اور اس میں حکمت یہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ سعد بن ابی وقاص اسی حدیث میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ اگر وصیت کرنا ہے تو 1/3 مال کی وصیت کرو، اور 1/3 بھی زیادہ ہے. یعنی کہ پھر یہ لمبی حدیث تھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھایا کہ انسان کے لیے بہتر ہے کہ اگر اپنے وارثوں کو محتاج اور بغیر پیسوں کے دوسروں کے لیے محتاج چھوڑ کے نہ مرے. اگر مال ہے تو وصیت کے ذریعے پتہ چلا کہ 1/3 تھوڑے سے مال میں سے بھی 1/3 دے دیا، اب اس کے وارثوں کے پاس کچھ پیسہ، بہت کم پیسہ جاتا ہے اور ان کی محتاجی دور نہیں ہوتی اور ان کو دوسروں سے مانگنا پڑتا ہے. ایسی صورت میں بہتر ہوتا ہے کہ انسان اپنی وصیت سے، چاہے بہت اللہ کے نام پر ہی کرنا چاہ رہے ہیں کچھ مال، اس سے رک جائے اپنے وارثوں کے لیے زیادہ سے زیادہ مال چھوڑ کے جائے. کیونکہ وارثوں کو دینا بھی، یہ وارثوں کے حق میں اچھا سوچنا، یہ بھی ایک جو ہے وہ نیکی ہے، ٹھیک ہے. انسان اپنے صلح رحمی ہے، نیکی ہے. انسان اپنی اولاد، اپنی بیوی یا بیوی کے لیے، اپنے شوہر کے لیے اچھا سوچتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ لوگ محتاج نہ ہوں. حال بتاؤ زیادہ مال ہے اور وہ لوگ بچے اور بیوی اور شوہر بھی ایسی حالت میں نہیں ہے کہ وہ محتاج ہو جائیں گے، تو پھر انسان کو اپنے مال کو کچھ حصہ وصیت کے ذریعے اللہ کی راہ کے اچھے کاموں میں خرچ کر کے جائے تاکہ اس کے لیے ثواب جاریہ کا سبب بنے. یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں ہے. اچھا، اب ایک اور شرط کیا ہے کہ وصیت سے کر کے انسان کسی وارث کو نقصان پہنچانے کی نیت نہ ہو. دیکھیے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے بچوں سے ناراض ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا اپنی بیوی سے ناراض ہوتا ہے، یا بیوی اپنے شوہر سے ناراض ہوتی ہے. اب اس کو یہ ہوتا ہے کہ میرا کوئی مال اس کو نہ جائے جس سے میں ناراض ہوں، تو وہ کیا کرتا ہے کہ وصیت کے ذریعے
ایسی وصیت کرتا ہے کہ جس سے مال اس کو نہ پہنچے کسی طرح، تو یہ جو ہے یہ گناہ کا کام ہے۔ چاہے انسان اپنے وارثوں سے محبت کرتا ہے یا ان سے ناراض ہے، جس کا حق اللہ نے رکھا ہے آپ اس کے حق میں کمی نہیں کر سکتے۔ تو رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین غیر مضار وصیۃ من اللہ، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 12 ہے۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ نے کیا سمجھایا کہ یہ تقسیم میت کی وصیت کی تعمیل یا قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی، یعنی قاعدہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کے مال کی تقسیم میں پرائیورٹی، یعنی کہ سب سے پہلے کس چیز کی ادائیگی ہوتی ہے؟ اس مرنے والے کا اگر کوئی قرضہ ہے تو اس قرضے کی پہلے ادائیگی کی جائے گی، پھر اگر مرنے والے نے کوئی وصیت کی اپنے 1/3 مال یا اس سے کم کی تو اس وصیت کو پورا کیا جائے گا، پھر جو مال بچ جائے گا اس کو جو ہے بغیر اپنے وارثوں کو ضرر پہنچائے، یعنی غیر مضارن، یعنی کہ وصیت کا میں کوئی ایسا پوائنٹ نہ ہو جس سے وارثوں کو نقصان پہنچتا ہو، کسی وارث کے حق میں کمی کی جا رہی ہو جو اللہ نے حصے مقرر کیے ہیں۔ تو اگر ایسی کوئی بات وصیت میں نہیں ہے تو وصیت کا مال پہلے نکالا جائے گا 1/3 یا اس سے کم جو بھی ہے، اور سب سے پہلے قرض ادا کیا جائے گا۔ جو مرنے والے کے اوپر اگر کوئی قرض ہوگا تو وہ اس کے بعد مرنے والے کی جو وصیت ہوگی وہ اس کا مال اس کو پورا کیا جائے گا، پھر بچے ہوئے مال کو وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ تو اب نقصان کیسے انسان پہنچاتا ہے کہ کسی وارث کو محروم کر دے، کسی کا حصہ گھٹا دے، کسی کا بڑھا دے، یا وارثوں کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ کہہ دے کہ میرے اوپر فلاں کا اتنا قرض ہے، یعنی قرض نہ ہو اور وہ بلا وجہ ایک مرتے وقت کسی جس شخص کو یا جس انسان کو وہ مال پہنچانا چاہتا ہے، اس کو فائدہ دینا چاہ رہا ہے، اس کے حق میں بول دے کہ مجھے میرا اتنا قرض ہے اس کو تو اس کا قرض دینا ہے، تو وہ اس کا مقصد یہ ہو کہ یہ مال اس شخص کے پاس چلا جائے جس کو میں پسند کرتا ہوں، اور جن رشتہ داروں کو میں پسند نہیں کرتا ہوں اپنی بیوی یا اپنے اولاد یا اپنے شوہر میں سے، ان کے حق میں کمی کر دوں، تو یہ جو ہے یہ نقصان پہنچائے، وارثوں کو نقصان پہنچانے کی صورت ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر تنبیہ فرمائی ہے۔ اور ایک حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ہے، یا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی تھے مگر عمر میں صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت چھوٹے تھے، اس میں بتایا کہ وصیت میں نقصان پہنچانا کبیرہ گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ انسان اگر نیک انسان ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن اس نے اگر وصیت میں کسی کو نقصان پہنچایا وصیت کرتے وقت، تو وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، اور پھر کبیرہ گناہ وہ گناہ ہوتے ہیں جس کا عذاب ملتا ہے، انسان چاہے مسلمان ہو، ایماندار ہو، پھر بھی وہ اللہ چاہے تو اسے جہنم میں اس گناہ کی وجہ سے جہنم میں ڈال کر اس وقت تک رکھے جب تک اس گناہ کا ازالہ نہ ہو جائے۔ اچھا، یہ سنن نسائی الکبریٰ میں ہے۔ اچھا، وصیت کا حکم، وصیت کا حکم کیا ہے؟ اس سلسلے میں ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وصیت کرنا ایک شرعی حکم ہے، البتہ حالات و افراد کے لحاظ سے اس کا حکم بدلے گا، چنانچہ کبھی وصیت واجب ہے اور کبھی حرام، اس طرح کبھی مستحب ہوگی اور کبھی مکروہ اور کبھی صرف جائز، جس کی مختصر تفصیل درج ذیل ہے۔ اس کو کیسے سمجھیں؟ دیکھیں، حکم کیا ہے کا مطلب یہ کہ ہماری شریعت میں وصیت کی کیا حیثیت ہے، اس کو ہم کیا سمجھے؟ فرض ہے وصیت کرنا، فرض ہے وصیت کرنا، حرام ہے وصیت کرنا، واجب ہے وصیت کرنا، مستحب ہے، کیا ہے؟ تو یہ سمجھنے کے لیے ہم مزید اس کو سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب کچھ سچویشن ہم پڑھیں گے جس میں وصیت کو کرنا واجب بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کے اوپر کچھ حقوق ہیں، خصوصاً جب کہ کسی اور کو ان کا علم نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا یہ خطرہ ہے کہ ورثہ میرے بعد ان حقوق کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی سے کام لیں گے، تو ایسی صورت میں وصیت کرنا واجب ہے۔ یا معاشرے میں کوئی بری رسم رائج ہے اور ورثہ میں اس ورثہ کے
اس میں پڑ جانے کا خطرہ ہے وغیرہ، تو ایسی تمام صورتوں میں وصیت کرنا واجب ہے۔ اب اس کو ہم سمجھتے ہیں تھوڑا سا، ٹھیک ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر انسان کا ایک معاملہ ایسا ہے، اس نے کسی سے کوئی کسی کا حق اس پر نکلتا ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے، اس کے کچھ فرائض ہیں جو اس کو پورے کرنے ہیں، اس کے کچھ وعدے ہیں جو اس کو پورے کرنے لازم ہیں، اب اس کے وارثوں کو نہیں پتا، اور یا پھر اس کو مرنے والے کو یہ ڈر ہے کہ میرے وارثوں کو معلوم تو ہے مگر وہ اس میں لاپرواہی کریں گے، ٹھیک ہے، میرا یہ جو کام ضروری ہے اس میں لاپرواہی کریں گے، تو پھر وہ کیا کرے، وہ انسان اس کو وصیت کے طور پر وصیت کر دے اور وصیت چھوڑ دے، تاکہ اس کے جو وارث ہیں وہ اس وصیت کو پورا کرنے کے لیے اب ان پر لازم ہوگا کہ وہ اس وصیت پورا کرے۔ تو ایسے شخص کے لیے وصیت کرنا واجب ہے، یعنی کہ اگر وہ نہیں کرے گا تو گناہگار ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ اس میں کسی اور کا حق ثابت تھا اور اس نے وہ بات بتائی نہیں اپنے وارثوں کو، یا اس نے اپنے وارثوں کو تاکید نہیں کی، تو پھر وہ انسان گنہگار ہوگا۔ اچھا، دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ دیکھیں کوئی بدعت کا طریقہ رائج ہے معاشرے میں، جہاں ہم رہتے ہیں وہاں پر کچھ بدعات ہے، ٹھیک ہے، اس بدعات میں سے مثال کے طور پر مرنے والے پر نوحہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ گھر کی عورتیں بال نوچتی ہیں، چیختی چلاتی ہیں، یا اس طرح کے جو جہالت کے کام ہے جو ہمیں جائز نہیں ہے کرنا، اب وہ بدعت رائج ہے، مرنے والوں کو پتا ہے کہ میرے خاندان میں اس طرح کے لوگ ہیں جو کہ میرے مرنے کے بعد ایسا کام کریں گے، میری میت پر نوحہ خوانی کریں گے، یا میری میت پر بہت زیادہ چیخ و پکار اور بال نوچیں گے، سینوں کو پیٹیں گے، تو پھر وہ ایسا انسان یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہاں میرے وارثوں میں ایسے لوگ ہیں، اگر پھر اس کو وصیت کر کے، ورنہ ضروری ہے اس کو کہ میرے مرنے پر اس طرح کی کوئی چیز نہ کی جائے، بلکہ شرعی طریقے سے میرے مرنے کے بعد جو بھی معاملات ہیں وہ پورے شرعی طور پر کیے جائے، ٹھیک ہے، تو وہ اگر کر جائے گا تو وہ خود بچ جائے گا اس بدعت۔ پھر اس کے مرنے کے بعد پھر اگر رشتہ دار یہ بدعت کریں گے بھی، نوحہ کریں گے، پیٹیں گے، اپنے سینوں کو پیٹیں گے، اپنے بال نوچیں گے، یا اللہ تعالیٰ سے شکایتیں کریں گے، تب بھی وہ شخص گنہگار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر اس نے ایسا کوئی وصیت نہیں چھوڑی، پھر اس کے لوگ کریں گے، یا اس نے ایسی وصیت کی کہ ہاں میرے مرنے پر یہ کرنا، میرے مرنے پر وہ کرنا، تو یہ جو ہے اگر اس نے کوئی کسی بدعت کے طریقے کی وصیت کی، یا اس نے بدعت کو روکنے کی وصیت نہ کی، ان دو صورتوں میں مرنے والا جو ہے وہ پھر ذمہ دار ہوگا، اور اس کو اس کا حساب شاید دینا پڑے، وہ اس کے لیے اس کا احتساب ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے ویسے وصیت ضروری ہے کہ انسان کر کے جائے کہ میرے مرنے کے وقت ہر کام شریعت کے لحاظ سے کیا جائے اور غیر شرعی کوئی عمل نہ کیا جائے۔ اچھا، وصیت کرنا مستحب کب ہے؟ وصیت کرنے والا اگر مالدار ہے اور اس کے ورثہ محتاج نہیں ہے تو ایسی صورت میں وصیت کرنا مستحب ہوگا، جہاں کہ ایک طرف اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے، وہیں دوسری طرف غریبوں اور محتاجوں کے مسائل کا حل بھی ہو۔ اس کو کیسے سمجھے؟ دیکھیں، اگر ایک انسان کے 4-5 بچے ہیں مگر سارے کے سارے اس عمر کے حصے میں کہ وہ سب اچھا کماتے ہیں، اچھا رہتے ہیں اور کوئی محتاج نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب ایسے میں انسان کے پاس مال بھی ہے، تو اب وہ اپنے مال کو سارا ورثہ کے لیے دینے کے بجائے کیا کرے، وہ وصیت کرے۔ یہ پسندیدہ کام ہے۔ مستحب کا مطلب ہوتا ہے پسندیدہ، شریعت میں جس کام کو پسند کیا گیا، اب وہ وصیت کرے اور اس وصیت کے ذریعے اپنے 1/3 مال کو یا اس سے کچھ کم کو کسی ایسے کام میں، صدقہ جاریہ کے کام میں لگا کے جائے، یا خاندان میں کوئی ایسے محتاج اور یتیم یا غریب لوگ ہیں ان کا حصہ مقرر کر دے، تاکہ یہ اس کے لیے ایک ثواب جاریہ، اس کے مرنے کے بعد ثواب جاریہ کا سبب بنے، تو یہ وصیت مستحب ہے۔ اگر وہ شخص نہیں کرے گا ایسی وصیت تو ہو سکتا ہے کہ ورثہ سارا مال اپنے لیے لے لے، اور وہ غنی بھی ہوں، اور جو غریب محتاج ہیں جن کا وہ اپنی زندگی میں مرنے والا خیال بھی رکھتا تھا، وہ ان کو کچھ بھی فائدہ نہ ہو، تو ایسے وقت میں مستحب ہے کہ انسان وصیت کر کے جائے۔ اچھا،
وصیت حرام کب ہوتی ہے؟ وصیت کرنا حرام کب ہے؟ 1/3 مال سے زیادہ کی وصیت کسی ایسے شخص کی وصیت کرنا جس کا حصہ میراث میں مقرر نہیں ہے۔ 2 باتیں یہاں بتائی گئی، یا تو 1/3 مال سے زیادہ کا انسان وصیت میں کر دے کہ میرے مال کا آدھا حصہ اللہ کے نام پر دے دیا جائے اور باقی آدھا ورثہ میں، یہ حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ وصیت زیادہ سے زیادہ 1/3 مال کی جاتی ہے۔ یا پھر انسان ایسی وصیت کرے، اس کے کچھ بچے ہیں، ان میں سے ایک بچے پر سے زیادہ دل ہے اس کا، تو وہ کہے کہ میرے جو 1/3 ہے وہ میں اس بچے کے نام پر کرتا ہوں، اور اس بچے کو پھر دوسرا حصہ اس کے میراث میں سے بھی مل جائے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ بچوں کو اس کے بچے یا اس کے جو بھی وارث ہیں ان کو جو حصہ اللہ نے مقرر کیا اس سے زیادہ وصیت کے ذریعے اس سے نہیں کیا جا سکتا۔ ایسی وصیت کرنا حرام ہے، کیونکہ اس سے جو اللہ نے جن ورثہ کا حصہ رکھا ہے وہ ان سے محروم رہ جائیں گے اگر وہ ایسی وصیت کرے گا، تو اس وجہ سے یہ حرام ہے۔ وصیت کرنا مکروہ کب ہے؟ ایک شخص فقیر یا چھوٹی جائیداد کا مالک ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس بہت کم مال ہے اور اس کے ورثہ بھی محتاج ہیں، تو ایسی صورت میں وصیت مکروہ ہوگی، کیونکہ اس کے ورثہ کے مال کے وہ زیادہ حقدار ہیں۔ اب یہ ایسی مثال ہے کہ جیسے انسان کے پاس خود کے پاس تھوڑا سا مال ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ بڑی جائیداد نہیں ہے، اور اس کے خود ورثہ، اس کے اولاد ہے، جو بھی وارث ہیں اس کے، وہ خود بھی محتاج ہے، وہ بھی بہت مالدار نہیں ہے۔ اب اس تھوڑے سے مال میں سے بھی انسان سوچے نہیں میں اپنے مال سے 1/3 نکال کے کسی اور کو دے دوں یا کسی اچھے کام میں لگا دوں، تو یہ ایسی مکروہ ہے، کیونکہ اس کے ورثہ کا صلح رحمی، اس کو صلح رحمی ضروری ہے، وہ اپنے وارث کو سارا مال وارثوں کے لیے چھوڑ دے تاکہ اس کے وارثوں کو محتاجی سے بچا لے، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس وجہ سے اگر ایسے حالات میں وہ وصیت کر کے اپنا مال کسی اور مقصد سے لگاتا ہے تو پھر یہ مکروہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑو، یہ بہتر ہے اس سے کہ انہیں محتاج اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا چھوڑو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، وصیت کرنا جائز کب ہے؟ مذکورہ صورتوں کے علاوہ صورتوں میں وصیت جائز ہے، جیسے کوئی شخص زیادہ مال والا تو نہیں ہے لیکن اس کے ورثہ محتاج بھی نہیں ہے بلکہ کھاتے پیتے ہیں، تو اس کے لیے وصیت جائز ہے۔ پھر اب اس کو یہ ہے کہ اچھا میرے بچے سب سیٹ ہیں، میرے ورثہ سب اتنا ہے کہ چلو مالدار نہیں لیکن بہت محتاج بھی نہیں ہے، تو پھر میں اپنے لیے کچھ ثواب کماؤں اور میں وصیت کروں تاکہ میرے مال میں سے 1/3 یا کچھ کم جو ہے وہ اللہ کے نام پر ایسے کاموں میں استعمال ہو جو میرے لیے ثواب جاریہ کا سبب بنے، تو یہ جائز ہے۔ کیونکہ اب اس کے ورثہ بھی محتاج نہیں ہے تو پھر وہ کیوں نہ اپنی آخرت کا سوچے اور تھوڑا سا مال لگا دے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب مزید باتیں ہمیں کیا سمجھ آتی ہے کہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر رحمت کی کہ ان کے لیے موت کے بعد بھی نیکیوں میں اضافے کا راستہ کھلا رکھا ہے وصیت کے ذریعے، ٹھیک ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ وصیت کا حکم جو ہے، وصیت کی اجازت جو ہے وہ بندوں پر اللہ کی ایک رحمت ہے کہ مرنے کے بعد بھی وہ اپنے وصیت کی وجہ سے کچھ نہ کچھ ثواب کمائے گا۔ پھر دوسرا، کسی وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے، اگر وصیت کی بھی گئی تو وہ باطل قرار پائے گی، ٹھیک ہے۔ اگر کسی نے ایسی وصیت کر دی ہے، اس کو زیادہ علم نہیں ہے یا اس نے پرواہ نہیں کی، تو جو وصیت جس کو کی ہے اس کو حق ہے کہ وہ اس کی وصیت کو، یا اس کے وارثوں کو حق ہے کہ وہ ایسی وصیت کو تبدیل کر دے جس کی وجہ سے اس کا وصیت کرنے والا گناہگار ہوگا اور اللہ کے نزدیک عذاب کا مستحق ہوگا، کیونکہ یہ باطل وصیت ہے، اور باطل وصیت کو صحیح کرنا ایک نیکی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جس کو وصیت کی اس پر گناہ نہیں ہوگا اگر وہ اس وصیت میں سے جو خرابی ہے وہ دور کر دے، ورنہ تو کسی کی وصیت کو تبدیل کرنا گناہ کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی نے جائز وصیت کی ہے تو پھر ورثہ پر ضروری ہے کہ اس کی وصیت کو پورا کرے، مگر ایسی باطل وصیت کو ورثہ تبدیل کر دیں گے تو گنہگار نہیں ہوں گے اگر وہ صحیح اللہ کے حکم کے مطابق تبدیلی کریں گے اس میں۔ وصیت میں ظلم اور حد سے تجاوز کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اپنے آپ کو عذاب الہی کے حوالے کرنا ہے۔ انسان ظلم کر کے اپنے کسی وارث کو، جیسے یہ نا میں نے اپنی جائیداد سے آنکھ کر دیا، کسی اولاد کو انسان بس اس سے سارے تعلق توڑ دیتا ہے، وہ کہتا ہے میرا وارث بھی یہ نہیں بنے گا، یہ حق اللہ نے نہیں دیا ہے، ٹھیک ہے۔
وارث ہے تو اور مسلمان ہے، مسلمان کا مسلمان جو وارث رشتوں کے تحت بنتا ہے ان کو محروم کرنے کا حق اللہ نے نہیں دیا ہمیں۔ اچھا، شرعی حکم یہ ہے کہ میت کے ترکہ سے سب سے پہلے قرض وغیرہ ادا کیا جائے، پھر وصیت نافذ کی جائے، اس کے بعد میراث تقسیم ہوگی۔ تو یہ کچھ تھوڑے سے احکامات ہیں جو وصیت کو سمجھنے کے لیے تھے۔